کی الگ برکت ہے، لہذا ہمیں اس کو مجلسی میں بیٹھ کر سننا چاہیے۔ یہاں یہاں لگا لو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عرب میں لوگوں کی دینی حالت کیا تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ میں عمرو بن لحی یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے بت پرستی کو عام کرنے کی کوشش کی۔ یہ ملک شام گیا اور وہاں سے ہبل نامی بت لایا اور اس کو لا کر اس نے کعبے میں نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دی، اس کی پوجا کی دعوت دی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شام میں جو ہے لوگ ہبل نامی بت کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ شام ایسی سرزمین ہے جہاں پر انبیاء اکرام آتے رہے ہیں، لہذا وہاں سے وہ جو ہے ہبل نامی بت لے آیا۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک جن اس کے تابع ہے، اور اس نے اسے یہ بتایا ہے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو یہ بت تھے یہ جو ہے جدہ میں دفن ہیں، لہذا یہ جدہ گیا اور وہاں سے نکالا اور اس کو بھی لا کر کعبے میں اس نے نصب کر دیا، لگا دیا۔ اس طریقے سے بت جو ہے بڑھتے گئے یہاں تک کہ کعبے میں 360 بت ہو گئے۔ پھر حج کا موسم آیا اور لوگ حج کرنے کے لیے آئے، مختلف قبائل کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، تو اس نے ہر قبیلے والوں کو ایک خاص بت دیا اور ان کو یہ کہا کہ بھائی تم اس کی پوجا کرنا، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کروانا، اس سے استغاثہ کرنا۔ تو اس طریقے سے عرب میں گھر گھر بت پرستی پھیل گئی، حتیٰ کہ بیت اللہ کعبہ جو کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر تھا، وہاں پر بھی جو ہے بت پرستی، اس کے اندر بھی بت جو ہے نصب ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ بت پرستی کے ان کے یہاں کیا کیا طریقے تھے۔ مکہ والوں میں بت پرستی کے کیا کیا طریقے رائج تھے، اس کو غور سے سننا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ لوگ کہ جو دین ابراہیمی پر تھے، بھائی مکہ والے دین ابراہیمی پر تھے نا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پر بسایا تھا، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں پر بسایا تھا، تو یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے تھے، تو یہ لوگ دین ابراہیمی پر تھے۔ اس کے باوجود ان کے یہاں کس طریقے سے شرک در آیا اور بتوں کی عبادت یہ کس طریقے سے کرنے لگے، تو یہ چیز سننے کی ہے کہ ایک ایسی قوم جو دین ابراہیمی پر تھی شرک کی دلدل میں کس حد تک پھنس گئی اور ان کے یہاں عقائد میں کس حد تک بگاڑ آ گیا۔ زمانے جاہلیت میں ان کا بت پرستی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھا کرتے تھے۔ مجاور کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بس بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کو پکارتے، ان سے فریاد کرتے، ان سے دعا کرتے، ان سے مدد مانگتے۔ تو انہوں نے بتوں کے ارد گرد بیٹھنے کو خاص کر لیا، بتوں کے یہ مجاور بن گئے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو آپ آج کے وقت کے، آج کے زمانے کے حساب سے بھی میچ کرنا کہ آج بھی مسلمانوں میں کس طریقے سے شرک در آیا ہے اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کس طریقے سے ان کے یہاں شرک پرستی ہوتی ہے، چاہے وہ شرک پرستی درگاہوں پر ہو، مزاروں پر ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر۔ تو شرک پرستی مسلمانوں میں کس طریقے سے ہے، اور دیکھیں کہ مسلمانوں میں بھی وہ کام انجام دیے جاتے ہیں یا نہیں۔ یہ میں زمانے جاہلیت کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے یہاں بت پرستی کس طریقے سے رائج تھی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے مجاور بن کر بیٹھا کرتے تھے اور بتوں کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھا کرتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہماری مشکلات کو حل کرتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بت جو ہیں یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش بھی کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بت جو ہے یہ مکہ والے جو ہیں یہ بتوں کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں میں جن لوگوں کے یہاں شرک ہے ان کے یہاں باقاعدہ ان آستانوں کا، ان قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگایا جاتا ہے، قبر کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے۔ اس جگہ پر داخل ہو کر پہلے پیشانی جھکائی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، پھر وہاں سے پوری قبر کا جو ہے طواف کیا جاتا ہے۔ تو اس دروازے سے گھستے ہیں اور پورا چکر لگا کر پھر یا تو دوسرے دروازے سے یا اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے آج بھی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی چیز زمانے جاہلیت میں مکہ والے بھی کیا کرتے تھے کہ بتوں کا وہ طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے بڑی ہی عاجزی سے پیش آتے تھے، بتوں کے سامنے بڑی ہی عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اگر آج کے وقت سے ان کے ان اعمال کو میچ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ آج بھی جو آستانوں پر جاتے ہیں، جو قبروں پر، پکی قبروں پر اس عقیدے سے جو ہے شرکیہ عقائد سے حاضری دیتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے قبروں کے سامنے ایک دم عاجزی، انکساری، حتیٰ کہ قبر سے وہ واپس آتے ہیں تو پیٹھ بھی اس کی طرف نہیں کرتے، اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے، بلکہ یوں کر کے واپس الٹے واپس آتے ہیں۔ مسجد سے جائیں گے تو پیٹھ ادھر کو کرتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن قبر کے بارے میں ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ان کی بے ادبی ہو جائے گی، لہذا الٹے چل کر جو ہے واپس آتے ہیں کہ پیٹھ ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسی عاجزی، ایسی انکساری، یہی چیز ان لوگوں کے یہاں بھی پائی جاتی تھی کہ بتوں کے تعلق سے وہ بہت ہی زیادہ عجز و نیاز سے پیش آتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا طریقہ بت پرستی کا یہ تھا کہ وہ بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، بتوں کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اور جانوروں کو کبھی تو آستانے پہ لے جا کر بتوں کے پاس لے جا کر ذبح کرتے، اور کبھی ایسا کیا کرتے تھے کہ ذبح کہیں اور کر رہے ہیں، کہیں بھی، لیکن اس پر نام اپنے بتوں کا لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی ان دونوں صورتوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان ذبیحوں کو بھی مت کھاؤ کہ جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ذبح کہیں بھی کر رہے ہیں لیکن وہ نام کس کا لے رہے ہیں؟ غیر اللہ کا۔ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لے رہے بلکہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے یہاں تھی کہ وہ بتوں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے، بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، کبھی تو جانور کو اسی آستانے پر لا کر اور کبھی کہیں اور ذبح کرتے، لیکن ان بتوں کا وہ نام لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ ان کا یہ تھا بتوں کے تقرب حاصل کرنے کا، بتوں کی قربت حاصل کرنے کا، کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں میں
اور اپنی کھیتیوں میں نظر مانا کرتے تھے. مثال کے طور پر کھیتی کا حصہ خاص کر دیتے کہ یہ ہمارے فلاں بت کے لیے ہے. اچھا، اسی طریقے سے جانوروں کو بھی خاص کر دیتے کہ یہ ہمارے جانور فلاں بتوں کے نام پر ہیں، لہذا چھوڑ دیا. اور اس میں ایک معاملہ اور تھا ان کا، اللہ کے لیے بھی مانا کرتے تھے یہ چیزیں، یعنی کھیتی کا ایک حصہ وہ اللہ کے لیے خاص کرتے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے کہ یہ ہمارے ان معبودوں کے لیے ہے. جانور اللہ کے لیے بھی کرتے اور جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے بھی، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور ان کو بھی، دونوں کو مانتے تھے کہ بھئی اللہ بھی اور یہ بھی. اچھا، اس میں کئی مرتبہ وہ ایک تعویل یہ بھی کر دیتے تھے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اللہ کا جو حصہ ہے وہ بتوں کی طرف منتقل کر دیتے. کھیتی کا یہ حصہ اللہ کے لیے خاص کیا، یہ حصہ بتوں کے لیے خاص کیا، تو یہ جو اللہ والا حصہ ہے کسی وجہ سے ٹرانسفر کر دیتے ہیلے بہانے سے بتوں کی طرف کہ بھئی اب یہ بھی بتوں کا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بتوں کا حصہ اللہ کی طرف ٹرانسفر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بتوں کی محبت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی چیز کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت شدید ہیں، ان کی محبت اللہ سے ہے، اور ان کے دلوں میں جو ہے محبت وہ غیر اللہ کی ہے. تو یہ اللہ کے لیے بھی نظر مانتے تھے اور غیر اللہ کے لیے بھی، اور پھر مختلف ہیلے بہانوں سے کبھی اللہ کا حصہ اپنے بتوں کو ٹرانسفر کر دیتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بتوں کا حصہ اللہ کی طرف ٹرانسفر کرتے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بتوں کی جو ہے محبت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا. وہ لوگ اپنی کھیتی کا اور چوپایوں کا، مویشیوں کو اللہ کے لیے خاص کرتے اور اپنے معبودوں کے لیے بھی ایک حصہ خاص کر دیتے تھے، اور کہتے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ شرکاء کا، دیگر معبودوں کا. پھر اللہ نے فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. جو حصہ ان کے دوسرے معبودوں کا ہوتا، معبودان باطلہ کا، اس کو تو وہ اللہ کی طرف کبھی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، لیکن جو حصہ اللہ کا ہوتا اس کو وہ کئی مرتبہ بتوں کی طرف ٹرانسفر کر دیتے تھے، منتقل کر دیتے تھے کہ یہ بھی ان کا ہے. اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کہ یہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے بتوں کے معاملے میں بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے یہاں بت پرستی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں میں مختلف قسم کی نظریں اس انداز میں مانا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر آزاد کرتے، ان جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد کرتے. اس معاملے میں ان کے کئی دلچسپ نظریات تھے، ان کے عجیب و غریب ان کے نظریات تھے. ان کے نظریات یہ تھے، ان کے یہاں ایک چیز تھی بحیرہ، ایک جانور بحیرہ، اسی طریقے سے سائبہ، اسی طریقے سے وسیلہ، اور اسی طریقے سے حام. یہ انہوں نے جانوروں کو نام دے رکھے تھے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ سائبہ یہ لوگ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پے در پے مسلسل 10 مرتبہ مادہ کو جن چکی ہو. مادہ مطلب نر اور مادہ، تو یہ لفظ مشکل تو نہیں ہو رہا کسی کے لیے. نر اور مادہ، نر کسے کہتے ہیں؟ میل. جی، نر میل اور مادہ فیمیل. تو اونٹ یعنی نر اور اونٹنی یہ مادہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو سائبہ جو تھی یہ وہ اونٹنی تھی، ان کے نزدیک یہ وہ اونٹنی تھی جو پے در پے 10 بار مادہ کو جنم دے دے. تو اس کو یہ جب 10 بار پے در پے جنم دے دیتی تو اس اونٹنی کو یہ آزاد کر دیتے، اور یہ کہتے
کہ اس کی پیٹھ پر کوئی سواری نہیں کرے گا، یہ ہمارے بتوں کے لیے آزاد ہے۔ اسی طریقے سے اس سے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے بعد جو مادہ پیدا ہوتی اس اونٹنی کو بھی یہ آزاد کر دیتے، اور اس کو کہتے بحیرہ، اس کا نام تھا بحیرہ، سائبہ کی بچی، تو اس کو بھی ماں کے ساتھ آزاد کر دیتے، اور کہتے کہ اس کا یہ بھی جو ہے اس کا گوشت جو ہے، گوشت کے تعلق سے ان کا نظریہ یہ تھا سائبہ کا بھی اور بحیرہ کا بھی، ان کا گوشت صرف اور صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں ان کا گوشت نہیں کھا سکتی، ان سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کا گوشت صرف اور صرف مرد کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے کسی ایسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو مردہ ہے، سائبہ سے یا بحیرہ سے، اس اونٹنی سے اگر پیدائش ہوتی ہے کسی مردہ بچے کی، تو وہ یہ کہتے تھے اسے عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر سواری نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک جانور تھا ان کے یہاں وسیلہ، وسیلہ یہ اس بکری کو کہتے تھے جو 5 بار پے در پے 2 بچے مادہ کے دے چکی ہو، یعنی 5 بار میں 10 مادہ، 5 بار میں 10 مادہ، اس کو یہ وسیلہ کہتے تھے۔ وسیلہ کے معنی ملانا، تو وسیلہ سواد سے، سین سے وسیلہ نہیں، وسیلہ سواد سے، تو یہ مانتے تھے کہ اس نے 10 مادہ کو ملا دیا، تو پے در پہ 5 بار بیاہی وہ بکری، اور 5 بار 2 بچے اس نے دیے، یعنی 10 بچے اور 10 کے 10 مادہ، تو پے در پہ 5 بار اس نے مادہ بچے دیے، ہر بار 2 کر کے، یعنی 5 بار میں، تو اس کو بھی یہ جو ہے بت کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ایک تھا ان کے یہاں جانور جس کا وہ نام رکھتے حام، یہ اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے مسلسل 10 بار مادہ کی پیدائش ہوتی، یعنی نظریات دیکھیں کس طریقے سے اندھ وشواس میں مبتلا تھے، کیسے ان کے جو ہے باطل نظریات تھے کہ حام اگر کوئی ایسا اونٹ ہے کہ جس کی جفتی سے پے در پہ 10 بار مادہ پیدا ہوئی ہے، تو پھر یہ اس اونٹ کو بھی آزاد کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ پر کوئی سوار نہیں ہوگا، اور اس اونٹ کو جانوروں کے اونٹ اور اونٹنیوں کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا جفتی کے لیے، اور اس اونٹ سے یہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیتے تھے۔ اس اونٹ پر سوار نہیں ہوا جائے گا، اس پر پانی نہیں لادا جائے گا، یعنی اپنے ذاتی کاموں کے لیے یہ اب استعمال نہیں ہوگا، یہ بتوں کے لیے آزاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ان نظریات کا، ان عقائد کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ بنایا، بحیرہ نہ ہی سائبہ کا کوئی تصور ہے، نہ ہی وسیلہ اور نہ ہی حام، یہ چیزیں جو ہیں، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ پر یہ سب جھوٹ گڑا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے نظریات کا، ان کے عقائد کا رد فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے نظریات ہیں، یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے باطل عقائد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ کسی اونٹنی سے پے در پہ 10 اگر مادہ پیدا ہو جائے تو وہ بت کے نام پر آزاد کیا جائے گا، یا کسی بکری سے 5 بار پے در پہ 10 مادہ پیدا ہو جائیں تو پھر اس کو آزاد کر دیا جائے گا، یا ان پر سوار، فلاں اونٹ پر سوار نہیں ہوا جائے گا، اس کا گوشت جو ہے عورتیں نہیں کھا سکتی، یا مردہ اگر پیدا ہو تو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ یہ تمہارے اپنے اصول و نظریات ہیں، یہ تمہارے اپنے باطل عقائد ہیں، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کے ان نظریات کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر ہماری حرام ہے،
وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر مردہ پیدا ہوتا ہے ان سے تو پھر سب کھا سکتے ہیں، سب اس میں شریک ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو یہ ان کے بڑے عجیب و غریب نظریات تھے، نہ معلوم ان کی بنیاد، ان نظریات کی بنیاد ان کی کن چیزوں پر تھی کہ یہ بڑے عجیب و غریب ان کے نظریات تھے کہ ایسی اونٹنی سے پیدا ہونے والے جانور کو، بچے کو مرد صرف کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، مردہ پیدا ہو تو سب کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھا بتوں سے وہ یہ جو تقرب حاصل کرتے تھے، بتوں کے تعلق سے یہ تمام چیزیں جو وہ کرتے تھے، چاہے ان کے نام پر جانور آزاد کرتے ہو یا ان کے نام پر کھیتی کا ایک حصہ مقرر کرتے ہو، یہ سارے کام جو کرتے تھے وہ لوگ، یہ کس نظریے سے کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم اپنے بتوں کو خوش کریں گے تو ہمارے بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اب آج کے حالات سے مسلمانوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس سے اگر ان نظریات کو میچ کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ جہالت نظر آ جائے گی مسلمانوں میں کہ وہ بھی کتنے کام، کتنے شرک، کتنی بدعات انہی نظریات اور انہی عقائد کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنے گا، ان کے ذریعے سن لے گا۔ ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں، تو ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے جب ہم ان کو خوش کریں گے، ان پر چڑھاوے چڑھائیں گے، ان کو سجدہ کریں گے، ان کے یہاں حاضری دیں گے، ان کے نام کی دیگ لٹوائیں گے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیں گے، تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے ان عقائد کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یعنی ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی طریقے سے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو ان کے عقائد دیکھیں، ان کے نظریات دیکھیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہمیں جو ہے قریب کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان کے نظریات یہ تھے، کیا اللہ رب العالمین نے ان کی ان منطقوں کو، ان کی ان لوجک کو، ان کے اپنے بنائے ہوئے ان اصولوں کو قبول فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے قریب ہونے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس جہالت کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس شرک کو دیکھتے ہوئے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان لوگوں کو سیدھی راہ پر لائیں، ان کو حق بات بتائیں، ان کو توحید سمجھائیں، ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کو گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لائیں۔ اللہ رب العالمین نے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کو ان نظریات سے، ان عقائد سے باہر نکالیں اور ان کو اصل دین کی طرف لائیں اور ان کو توحید کا جو اصل پیغام ہے وہ سنائیں۔ تو ان لوجکس کو اللہ رب العالمین نے ان کی قبول نہیں فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کی منطق پیش کرتا ہے، اس طرح کی لوجک پیش کرتا ہے کہ میں ان کو معبود نہیں ماننا، میں ان کو الہ نہیں مان رہا، لیکن میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، تو ان کی اس منطق کو، اس لوجک کو، اس نظریے کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان نظریات کی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ڈائریکٹ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اے نبی جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کریں
تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب بھی یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھی کو پکاریں، مجھی سے دعا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھی سے دعا کریں۔ اللہ نے یہ راستے نہیں دکھائے ہیں کہ اگر میری قربت چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو تو فلاں آستانے پہ حاضری دو، اگر میرے یہاں تم اونچا مقام چاہتے ہو یا اپنا کوئی کام کروانا چاہتے ہو تو کسی کو سفارشی لے کر آؤ، اس کے یہاں چڑھاوا چڑھاؤ، وہاں پر نیاز دو، وہاں پر نظر و نیاز جو ہے وہاں پر کرو، وہاں پر دے کے لوٹاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ زمانے جاہلیت میں مشرکین بتوں کی ان قربتوں کے علاوہ ان میں اور جو فاسد عقائد پائے جاتے تھے ان میں ایک تھا فال نکالنا یعنی وہ فال نکالا کرتے تھے تیروں کے ذریعے۔ ظلم، جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ظلم اور ازلام، ظلم یہ ایسے تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہیں ہوتے، تو یہ تیر ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ اس کو استعمال ایسے کرتے تھے کہ ایک طرف اس کے لکھا ہوتا تھا ہاں اور ایک طرف لکھا ہوتا تھا نہ۔ اب یہ تیر اس سے فال نکالتے، اگر اس میں آیا ہاں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر اس میں آیا نہ تو اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، سفر ہو، جو بھی معاملات ہو، تو اگر فال نکالنے میں ہاں آیا تو اس کا مطلب یہ کام کرنا چاہیے، اگر نہ آیا تو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک اور چیز تھی جوا، جو آج کل جوا کھالا جاتا ہے، تو اس وقت میں بھی جو ہے جوا وہ کھیلا کرتے تھے، ان کے یہاں جوا بھی عام تھا۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں ایک چیز تھی بدشگنی۔ بدشگنی کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہرن کو یا اسی طریقے سے کسی چڑیا کو، کسی پرندے کو اڑایا کرتے تھے، کسی پرندے کو اڑایا یا ہرن کو بھگایا۔ اب اگر پرندہ دائیں جانب اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر بائیں طرف گیا تو اس کا مطلب یہ تھا ان کے نزدیک کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہرن کو دوڑایا، ہرن اگر دائیں جانب چلا گیا تو یہ سمجھتے تھے یہ کام صحیح ہے، ہمیں کرنا چاہیے، بائیں طرف چلا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی طریقے سے ایک ان کے یہاں بدشگونی تھی کہ اگر سامنے سے کوئی بلی یا کوئی جانور گزر گیا، کوئی خاص جانور گزر گیا ہے نا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سامنے سے گزر جانا، جس کو آج کے وقت میں کہتے ہیں راستہ کاٹ دینا، یہ نحوست ہے، لہٰذا اگر وہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو سفر سے بعد آ جاتے، واپس آ جاتے کہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کے یہاں بھی اس طرح کے یہ عقائد اور یہ نظریات تھے۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں کاہنوں، عرافوں اور نجومیوں کا بھی دورہ تھا۔ وہ کاہنوں پر یقین رکھتے تھے، عرافوں پر یقین رکھتے تھے، اسی طریقے سے نجومیوں کو بھی وہ مانا کرتے تھے۔ کاہنوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، تو اس کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی باتیں وہ مانا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کر مستقبل کی باتیں پوچھا کرتے تھے، وہ مختلف انداز میں ان کے مستقبل کی باتیں بتاتے، کبھی ہاتھ دیکھ کر، کبھی اور انداز میں۔ اسی طریقے سے عراف، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تھوڑے بہت حالات سے پہچانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، حالات سے پہچانتے ہیں، چوری کیا ہوا مال کہاں ہے، کون لے کر گیا ہے، تو انہیں عراف کہتے تھے۔ یا اسی طریقے سے مستقبل کے بارے میں وہ حالات سے کچھ کہ انسان کی باتوں سے، حلیے سے، ان کا یہ دعویٰ تھا، تو عراف پر بھی وہ یقین رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نجومی، جو تاروں کو دیکھ کر جو ہے بتایا کرتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو انہیں نجومی کہا جاتا تھا۔ ان پر بھی ان لوگوں کا جو تھا یقین تھا۔ الغرض ان لوگوں میں وہ تمام بدعقیدگی موجود تھی، وہ تمام بدعقیدگی جو آج بھی ہم بعض مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، وہ تمام بدعقیدگی اسی انداز میں بالکل جو آج پائی جاتی ہے یا اس سے کچھ مختلف انداز میں ان لوگوں کے یہاں پائی جاتی تھی۔ تو یہ ان کی دینی حالت تھی، اس قوم کی جو دین ابراہیمی پر تھی، اصلاً شروع میں جو دین ابراہیمی پر تھی، وہ قوم کہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے وہ پورا کا پورا علاقہ آباد ہوا،
وہ قوم جب شرک کی دلدل میں پھنسی تو شرک میں بڑھتے بڑھتے ان حالات تک وہ پہنچ گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بت پرستی کی اور یہ تمام چیزیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اس علاقے کو ہی کیوں منتخب فرمایا جب ان میں اتنی برائیاں تھیں؟ بھائی اللہ کسی اور علاقے میں بھیج دیتا، وہاں سے دعوت کا کام چلتا، پھر وہاں سے ان تک دعوت پہنچتی، پوری دنیا تک پہنچتی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کیوں چنا؟ کیونکہ پھر وہی قوم تو نبی کا ساتھ دینے والی تھی نا آگے چل کر۔ تو ان میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں، ان میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دین اسلام اس علاقے سے پھیلانے کا فیصلہ فرمایا اپنے آخری رسول کے ذریعے؟ انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب اگلے ہفتے آئے گا سنیچر ہی کے دن، کہ ان تمام برائیوں کے باوجود، بدعقیدگی کے باوجود، اور بھی ان میں جو زمانے جاہلیت کی چیزیں پائی جاتی تھیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، جتنی بھی برائیاں پائی جاتی تھیں، ان تمام برائیوں کے باوجود آخر پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اسی علاقے کو کیوں چنا، اس قوم کو کیوں چنا، اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے اس قوم کو کیوں چنا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر اگلے ہفتے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت کے اس حصے کو ہمیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔